اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور سیرت آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ اور مجھ پر درود و سلام بھیجو کہ تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچتا ہے۔ قبریں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی نمازیں پڑھتے رہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، سنت تھی کہ آپ سنتیں گھر سے پڑھتے تھے اور فرض مسجد میں ادا فرماتے اور پھر سنتیں گھر پہ پڑھتے۔ تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ نمازیں اپنے گھر پہ بھی پڑھ لینا چاہیے، سنت خاص طریقے سے سنتیں، اور اگر ٹائم نہ ملے تو پھر پوری نماز گھر پہ ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال درود و سلام بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ کریم کے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ انبیاء کرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء الگ الگ زمانوں میں مخصوص قوموں کے لیے اور مخصوص ملکوں کے لیے بھیجے گئے۔ سب کے آخر میں اللہ کے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے بھیجے، جو کہ قیامت تک کے لیے ہمارے حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بڑی دنیا کا حال خراب تھا، سمجھے۔ عرب کی زمین بدحالی کی شکار تھی، ظلم و زیادتی، فحاشی، بے حیائی، بہت ہی زیادہ لڑائی جھگڑے، جوا اور شراب کی بہت ہی بہتات تھی، قتل و غارت گری، جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور اور تکبر اور نادانی کے بادل ہر طرف اندھیرا پھیلائے ہوئے تھے۔ ولادت مصطفیٰ کی بہاریں۔ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات ظاہر ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے جس میں اسلام کی روشنی کفر کے اندھیرے کو مٹا دے گی۔ نوشیرما ایک بادشاہ تھا، اس کا عالی شان محل پھٹ گیا حضور کے آنے سے، اور 14 کنگورے گر گئے۔ فارس میں مجوسیوں کی عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ ایک دم بجھ گئی۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، جب حضور تشریف لائے تو ان کی آگ بھی، اور ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، وہ بجھ گئی، اور دریائے ساوا کی موجیں مارتے پانی خشک ہو گیا۔ یہ اور اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت ہے کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں، جب میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا، جب پیدا ہوئے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں تیل اور مانگ نکلی ہوئی تھی، اور حضور کا ختنہ کیا ہوا تھا، سمجھے، اور پاک صاف تھے، خوشبو مہک رہی تھی۔ تشریف لاتے ہی حضور نے سجدہ کیا، اللہ کی تعریف کی، اور پھر عرض کیا، اے اللہ تو میری امت کو بخش دے، تشریف لاتے ہی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تو 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال کے بعد نبی بنے کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، امت کس کی ہوتی ہے؟ امت تو نبی کی ہوتی ہے نا، امت رسول کی ہوتی ہے، کسی عام انسان کی تو ہوتی نہیں ہے۔ حضور پیدا ہوتے ہی فرما رہا ہے اللہ میری امت کو بخش دے، مگر اندھوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد بنے۔ ان سے پوچھو، پیدا ہوتے ہی وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری امت کو بخش دے، امت ہوتی کس کی ہے؟ ارے امت تو نبی کی ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہی دعا مانگ رہے ہیں امت کے لیے، تو کیا بتا رہا ہے کہ میں نبی ہوں؟ بہرحال تو میرے دوستو،
آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ کے بظاہر سادہ مکان میں سمجھے مسرتیں، برکتیں، عظمتوں سے آپ کا گھر چمک گیا۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ ہی کی والدہ کو خوشی نہیں ہوئی بلکہ تمام غمزدوں، درد کے ماروں کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی ساخ بنو ہاشم کے تعلق تھے۔ آپ کا خاندان ان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ یعنی سب سے افضل۔ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو اور عظمت والا بنایا، کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے اللہ نے مجھ کو چنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہی کی نسل میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں شریف تھی، پیر کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن، منڈے، سوموار۔ صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کا اندھیرا ختم ہو رہا تھا اور دن کا اجالا پھیلنے والا تھا۔ 571 عیسوی 20 اپریل، انگریزی کے حساب سے دیکھیں تو 20 اپریل 571، یہ اپنے بچوں کو بتائیں آپ لوگ۔ 20 اپریل 571 عیسوی مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ اب دیکھیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے والدین گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، فادر، والد، پتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سیرت و صورت میں دونوں میں بے مثال تھے، خوبصورت تھے، اور آپ کی سیرت، آپ کا کریکٹر، آپ کا چرتر بھی ماشاء اللہ بہت ہی بہترین تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا، 25 سال کی عمر میں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 25 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، ابھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ جبکہ والدہ ماجدہ حضور کی ماں کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ اپنے نسب اور شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھی، پورے عرب میں سب سے زیادہ نیک تھیں۔ والد کے وصال کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کتاب بہت ہی اچھی کتاب ہے، صرف اس میں 147 پیج ہے، سمجھے۔ اگر ہم اس کو 5 پیج روزانہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے حضور کی سیرت کو بہت اچھی طرح سے پڑھ لیں گے۔ آج تک میں نے دیکھا یہ کتاب بہت ہی بہترین ہے، اس میں نقشے بھی دیے ہیں جگہ جگہ، سمجھے، وہاں کے یہ دیکھیے اس طرح سے فوٹو بھی دیے ہیں، وہاں کے نقشے بھی دیے ہیں، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو میں نے سوچا کم سے کم پیر کو یہ آپ کو سنائی جائے، اور آپ بھی اپنے بچوں کو یہ کتابیں خرید کے دیجئے، ہندی انگلش تو پڑھتے ہی ہیں، اور روزانہ ان سے سنیے، زیادہ نہیں، ایک پیج آپ سنیں گے تو آپ کو بھی حضور کے بارے میں پتہ چلے گا، اور آپ کے بچوں کو بھی اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلے گا۔ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیے، آپ کے بچوں کے اتنے بڑے بستے ہوتے ہیں، 5-5 ہزار کے لوگ کورس خرید دیتے ہیں، سرکاری میں چلو فری میں مل رہا ہے، مگر میرے دوستوں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ کتاب سننے اور کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ایسا لگے گا کہ ہم حضور کے زمانے میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں کتابوں سے محبت عطا فرمائے۔